بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام حضرات ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے: ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں چاہتے وہ لوگ الذین کفروا اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، ولا المشرکین اور جو مشرکین ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی بلائی اتاری جائے، کوئی خیر اتاری جائے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، کتاب عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو فرمایا اہل کتاب بھی یہ نہیں چاہتے اور مشرکین بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جائے، بلائی نازل کی جائے، خیر کی بات نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے۔ انہیں یہ بات تکلیف دیتی ہے، حسد کرتے ہیں اس بات سے، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی تم پر وحی کی جائے، کتاب نازل کی جائے۔ تو ارشاد فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، تو ارشاد فرمایا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اس معاملے کو کہ جس پہ چاہے وہ وحی نازل کرے، جس پہ چاہے وہ کتاب نازل کرے، جسے چاہے وہ نبی چن لے۔ تو فرمایا اللہ خاص کرنے والا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اہل کتاب کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، کہ وہ اس چیز کا بھی کسی اہل کتاب تو واضح طور پر یہ چاہتے تھے نا کہ یہ وحی جو ہے یہ ہماری طرف آنی چاہیے تھی، قرآن ہم پہ نازل ہوتا، نبی آخر الزمان ہمارے اندر ہوتے۔ تو مشرکین کو بھی یہ بات گوارا نہیں تھی۔ مشرکین وہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا، کتاب اگر نازل ہونی تھی تو مکے کے بڑے امیر لوگوں پہ نازل ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے مشرکین بھی۔ وہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اس چیز کو بھی کہ طائف اور مکے کے یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے طائف اور مکہ کے درمیان کسی بڑے بندے پہ وحی نازل کیوں نہیں کی۔ تو فرمایا اہل کتاب ہیں وہ بھی، مشرکین ہیں وہ بھی، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر یا وحی نازل کی جائے۔ تو اس سے پہلے میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا وہ پچھلی آیت کریمہ کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ عموماً وہ جو کفر کے بارے میں یا توہین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی الفاظ بولنا، تو اس کے متعلق آپ نے سنا تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جس کلام کے اندر 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو، تو عام طور پر مشہور یہی ہے، تو مفتی کا کام ہے کہ وہ ایک احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کفر کا فتویٰ نہ دے۔ تو عموماً یہی مشہور ہے، کہتے ہیں جی ایک بات میں دیکھو، اگر ایک بات میں 100 میں سے ایک ایمان کی ہے، 99 کفر کی ہیں، تو ایمان کو ترجیح دی جائے۔
تو یاد رکھیں اس کے اندر واضح طور پر جو تصریح ہے یا اس کی جو توضیح ہے اور اس کی جو تحقیق ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر کسی لفظ کے متعدد معنی ہوں، یہ بات کہاں پہ قابل قبول ہوگی کہ ایک شخص ہے وہ کوئی کلمہ کفر بولتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یا کتابوں کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے میری مراد یہ نہیں تھی۔ بعض اوقات ایک پوشیدہ لفظ بولتا ہے، کنایہ طور پر بولتا ہے، اور بعض اوقات صریح لفظ بولتا ہے، اور جب اس سے احتساب کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے میری مراد تو یہ نہیں تھی، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اس لفظ کا معنی یہ بھی بنتا ہے، میرا مراد تو یہ تھی۔ تو یہ جو اسی لیے یہ مشورہ ہے کہ مفتی کو دیکھنا چاہیے کہ 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک ایمان کا ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، ایمان والی بات اس کی مان لی جائے۔ تو یاد رکھیں اس کے اندر تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے متعدد معنی ہوں، یعنی ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، اور اس کے متعلق شرع کے اندر بھی، عرفی اعتبار سے بھی، یعنی عرف زمانے کے اعتبار سے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو، اور شرعی اعتبار سے بھی اس لفظ کے کئی معنی ہوں، تو پھر اس کے اندر قائل کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہنے والے کی نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ جس لفظ کے متعدد یعنی کئی معنی ہوں، وہ عرفی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے بھی اس کے کئی معنی بنتے ہوں، تو اگر کوئی بندہ ایسا لفظ بولتا ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ گستاخی ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں میری مراد یہ نہیں تھی، اور اس لفظ کے کئی معنی بنتے بھی ہیں، تو پھر اس کی نیت کا اعتبار اس کے اندر کیا جائے گا، جو وہ کہے گا اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا عرفی اور شرعی اعتبار سے۔ جیسے کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی امی، تو میری ماں کی مثل ہے، تو میری ماں کی مثل ہے، تو اب اس کے اندر کئی معنی بنتے، اس سے طلاق کا مراد، طلاق بھی مراد لی جاتی ہے، اس سے عزت و کرامت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی تمہاری مراد کیا تھی، تو نے ماں کی مثل کہا اپنی بیوی کو، کیونکہ ڈائریکٹ تو طلاق کا لفظ نہیں بولا اس نے۔ تو وہ اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد عزت اور کرامت تھی، کہ جس طرح ماں کی عزت و کرامت ہے اسی طرح میں اپنی بیوی کو عزت و کرامت دیتا ہوں، میری مراد یہ تھی، تو اس کی بات وہ مانی جائے گی۔ اگر وہ کہے طلاق کی نیت کرے اور کہے کہ میں نے طلاق کی نیت کی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایسے الفاظ جو نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور عرفی اور شرعی اعتبار سے جس کے کئی معنی بنتے ہوں، تو وہ کوئی بندہ ایسا لفظ بولے تو پھر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے برعکس ایک ایسا لفظ جو شرعی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اور عرفی اعتبار سے، یعنی زمانے کے اعتبار سے جس کا ایک ہی معنی ہو، جس کا ایسا لفظ جس کا صرف ایک ہی معنی ہو، اور اسی معنی کے اندر وہ لفظ لیا جائے۔ اگر کوئی ایسا لفظ بولے گا اللہ رسول کی شان، اللہ کے بارے میں، رسول کی شان کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اور اس کے بعد وہ کہے کہ میری مراد یہ تھی، تو پھر اس کی مراد نہیں سنی جائے گی۔ جیسے کوئی اپنی بیوی کو کہے مثال کے طور پہ انتی طالقن، کہ تجھے طلاق ہے، طلاق کا لفظ صریح بول دے، تو اب فتویٰ کیا دیا جائے گا؟ اس کی بیوی کو طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں جی میری مراد یہ نہیں تھی، میں تو وہ لغوی معنی لینا چاہتا تھا کہ کھلی ہوئی ہے، تو میں نے کہا بندی ہوئی، تو نہیں کھلی ہوئی ہے، میں تجھے کھول رہا ہوں، میں کچھ اور معنی لینا چاہتا تھا، تو یاد رکھیں اس کا لغوی معنی یعنی تو کھلی ہوئی ہے، بندی ہوئی نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ صریح لفظ جب بولے گا، کیونکہ طلاق کا لفظ عرفی اعتبار سے، لغوی شرعی اعتبار سے طلاق ہی کے لیے مخصوص ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ گستاخی کا کلمہ اگر کوئی کہے تو اس ضمن کے اندر عرض کر رہا ہوں، کیونکہ شرعی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے اگر کوئی کہے کہ تجھے طلاق، تو وہ طلاق، بیوی کو طلاق ہی کے لیے وہ مخصوص ہے کلمہ،
اس کے اندر نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ذرا بھی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو جس نے ایسا کہا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ تو بھی آئین ہی ایسے ہی اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہتا ہے، کوئی ایسا لفظ کہتا ہے کہ جس کا عرفی اور شرعی اعتبار سے ایک ہی معنی بنتا ہو، ایک ہی معنی بنتا ہو، تو پھر اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ لا کہے کہ میری نیت یہ تھی، اگر اس نے بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے، تو پھر اس پہ فتویٰ لگے گا، وہ کفر کا فتویٰ لگے گا، وہ قابل سزا ہوگا۔ وہ تو صریح الفاظ کے بارے میں احتمالات کو نہیں دیکھا جائے گا، اور جو الفاظ متعدد معنی کے حامل ہوں اس کے اندر وہ احتمالات دیکھے جائیں گے کہ آیا اس کے اندر کوئی ایمان کا احتمال ہے، 99 احتمالات کفر کے ہیں تو کوئی ایمان کا بھی ہے، تو پھر اس کے اندر دیکھا جائے گا جس لفظ کے متعدد معنی ہوں، جس کا معنی صریح اور واضح ہو، اور قائل کہے ایسا لفظ اللہ یا رسول کے بارے میں، تو ایسے کہنے والے کی پر فتویٰ لگے گا، واجب القتل ہوگا، اسلامی حکومت اسے سزا دے گی۔ اس کی نیت کا اس بارے میں اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرعی اور عرفی اعتبار سے اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ اگر کوئی کسی کو ولد الحرام کہتے ہیں، ولد حرام کہتا ہے کسی ولد الحرام، جس طرح ہمارے ہاں زمانے میں عموماً لوگوں کی عادت ہے، حالانکہ اس پہ تعزیر لگتی ہے، سزا ہے شریعت کی طرف سے، کہ اگر کسی نے کسی کو حرام کا بیٹا کہا، پنجابی میں بول دیتے ہیں نا تو فلاں دا بیٹا ہے، یا ہماری بڑی یا عورتیں گالیاں دے دیتی ہیں یا مرد کہتے ہیں، کسی کو ولد الحرام کہا تو وہ یہ بھی صریح لفظ ہے، یہ گالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی اس کی لاگ کہیں کہ میں نے حرمت کا ارادہ کیا، کوئی بندہ گالی دے کے کہ میں نے، جس طرح مسجد حرام کو حرمت والی کی مسجد کہا جاتا ہے، دیکھیں نا وہ بھی مسجد حرام ہے نا، تو وہ ولد الحرام کہہ کہ کسی کو اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے جناب حرمت کا ارادہ کیا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ صریح لفظ عرفی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تہمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ لا کہ جس طرح مسجد حرام کو حرمت والی مسجد کہتے ہیں، میں نے اس لیے حرمت کا ارادہ کیا، تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اسی طرح کوئی کسی کو کافر کہے تو یہ بھی صریح لفظ ہے، عرف کے اندر، شرع کے اندر کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، کتابوں کا کفر کرنے والا ہے، تو اس کو بھی تعزیر لگے گی، سزا دی جائے گی۔ وہ لا کہ میری مراد کچھ اور تھی، کہ کافر بالطاغوت مراد سی، میں شیطان کے ساتھ کفر کرنے والا مراد سی، نہیں سنا جائے گا۔ تو اسی طرح بھی آئینی ہی اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باشان کے بارے میں ایسے الفاظ یوز کرتا ہے کہ جس کے معنی، ایک لفظ جس کے معنی متعدد ہوں، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور ایسے الفاظ جس کا معنی صرف شرعی اور عرفی اعتبار سے ایک ہی ہو تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ قابل سزا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ پچھلی آیت کریمہ سے جو عرض کرنا تھا۔ تو آگے ارشاد فرمایا، اس آیت نمبر 105 میں آپ سماعت کر چکے، فرمایا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بھی، کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ کوئی بلائی اتاری جائے، وہی اتاری جائے، اللہ کا پاک کلام اتارا جائے، انہیں یہ بھی، اس کی بھی تکلیف ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اس معاملے کو، وحی کے معاملے کو، کتاب نازل کرنے کے معاملے کو، نبوت کے معاملے کو، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہ وہ آیت مبارکہ، صرف دیکھیں چند الفاظ ہیں جسے ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کا وہ اہم ترین وہ قانون، اہم ترین وہ باب جسے ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ پہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی کئی سو صفات پہ مشتمل کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف اسی آیت کے ٹکڑے پہ، وہ ناسخ و منسوخ، کہ قرآن حکیم کی بعض آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ان کو منسوخ کرتی ہیں، ناسخ ہوتی ہیں، بعض منسوخ ہوتی ہیں، کہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ رب العزت پہلے ایک حکم بیان فرماتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے، اس حکم کو معطل کر دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے۔
تو ارشاد فرمایا ما ننسخ، فرمایا جو ہم من آیات، فرمایا جو آیت ہم منسوخ کریں، او ننسیہا یا اس کو محو کر دیں یا اس کو بلا دیں، ناتی بخیر منہا تو فرمایا ہم اس کی جگہ یا تو اس آیت سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلیہا یا اس کے برابر لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے؟ تو یہ قرآن حکیم کا وہ قانون، وہ باب جسے ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی بعض آیت بعض کو منسوخ کرتی ہیں۔ تو اس پر جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ایک صرف آیت کی اس حصے پہ۔ تو معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف۔ اس کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوئی، حالت نماز کے اندر ہی اللہ نے وحی نازل فرما دی، تو قبلہ بدل دیا گیا، قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام ہو گیا۔ تو یہود جو ویسے ہی حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے، تو انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ قرآن ان کا ہی، یہ مسلمانوں تمہارے انہی کا بنایا ہوا ہے، تمہارے نبی کا جنہیں تم نبی کہتے ہو۔ دیکھو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے تمہیں کوئی حکم دیتے ہیں پھر اس حکم کو بدل دیتے، اعتراض کرتے تھے، پہلے کوئی حکم دیتے ہیں، پہلے حکم تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، پھر تمہیں حکم دیتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ قرآن ان کا بنایا ہوا ہے، اس کے حکامت متضاد ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا، جب قرآن حکیم نے سابقہ کتب اور سابقہ شریعتوں کو منسوخ کیا، جتنی بھی سابقہ کتب تھی، سابقہ شریعتیں تھی، تو قرآن نے جب ان کو منسوخ کیا تو وہ طعن زنی کرنے لگے۔ آپ دیکھیں نا، زبور، تورات، انجیل، اس کے حکامات منسوخ ہیں، سب قرآن نے کر دی۔ اب کوئی فرد اگر کہے کہ نہیں جی میں قرآن حکیم کے ہوتے ہوئے زبور پہ، تورات پہ عمل کروں گا، امپاسبل، نہیں ہو سکتا، وہ منسوخ ہو چکی ہیں آیات۔ وہ اللہ کا طریقہ، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ان کو ان کے زمانوں کے مطابق، اللہ ان کی سہولیات کے مطابق اللہ ان کو شریعت عطا کرتا ہے، قانون عطا کرتا ہے، پھر اس کو تبدیل بھی کرتا ہے۔ تو وہ اس بات پہ طعنہ زنی کرتے تھے کہ دیکھو قرآن نے تو سابقہ شریعتیں منسوخ کر دیں، اگر دین ایک ہی تھا، جو موسیٰ کا تھا، جو عیسیٰ کا تھا، جو نوح کا تھا، تم کہتے ہو وہی یہی دین ہے، تو پھر شریعتیں کیوں منسوخ کی تم نے؟ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو منسوخ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ناسخ جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی پہلا قبلہ منسوخ کر دیا گیا، اس قبلے کو بنا دیا گیا اب کعبہ۔ تو یہ ان کا رد قائم کیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ جو آیت، جو حکم، مطلب جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، تو فرمایا اس کی جگہ ہم بہتر لے آتے ہیں، یا اس کی مثل لے آتے ہیں، یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت نے ان کا یہ رد فرمایا، اور یہ بات ان پہ واضح بھی فرمائی۔ فرمایا کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ تم کیسے اس پہ اعتراض کر سکتے ہو، تم اس بات پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ جی جناب وہ شریعت قرآن حکیم منسوخ کرنے والا ہے، حالانکہ تمہاری شریعت نے بھی نوح علیہ السلام کی شریعت کو، بہت ساری شریعت کو منسوخ کیا۔ محض حسد کی وجہ سے اعتراض کرتے تھے نا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی شریعت کے اندر خون کے سوا ہر چیز حلال تھی، ہر جانور حلال تھا سوائے خون کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے بہت سے جانور حرام کر دیے، کئی حیوان حرام کر دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، ایک جوڑا پیدا ہوتا دوسرا پیدا ہوتا، پھر آپس میں نکاح کیا جاتا تھا ان کا، پہلے کا دوسرے جوڑے کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت ان کا رد فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو ناسخ منسوخ نہیں ہو سکتا، ایک حکم پہلے دیا جائے پھر اس کو بدل دیا جائے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ مالک ہے، جیسے چاہے کرے۔ پھر تم ناسخ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، منسوخ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تمہاری اپنی شریعت کے اندر یہ باتیں موجود تھیں۔ پھر فرمایا تم اپنے سے پہلے دیکھو، ہفتے کا دن دیکھو، ہفتے کے دن
پہلے مسلمانوں کے پہلے اس سے پہلے جو لوگ تھے ایمان والے ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی، ہفتے والے دن بھی وہ کاروبار کر سکتے، سب کچھ کرتے تھے۔ یہودیوں پہ ہفتے والے دن پابندی لگائی گئی تھی کہ کاروبار نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے، صرف عبادت کرو گے۔ پھر ان کا رد فرمایا، پھر فرمایا کہ کائنات کے اندر مشاہدہ کر لو، کائنات کے اندر مشاہدہ کرو، نسخ و تبدیل کے، کائنات کے اندر بھی نسخ و تبدیل کا قانون جاری ہے۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت جیسے اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرمی سے سردی کو، جوانی سے بچپن کو، اور بیماری سے تندرستی کو، اور بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے، تو کائنات کے اندر بھی یہ نظام جاری ہے، انسان کی اپنی ذات کے اندر یہ نظام جاری ہے۔ آپ دیکھیں نا جوانی آئی، اس نے بچپن کو منسوخ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کا انسان کے اپنے اندر۔ پھر بڑھاپا آیا، اس نے جوانی کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح رات ہوتی ہے، دن آتا ہے تو رات کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ سردی تھی پہلے، اب گرمی نے آئی، ناسخ بن کے آئی، سردی کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، تبدیل کر دیا۔ تو صرف فرمایا کہ صرف تمہارا یہ اعتراض کرنا اس بات پہ تمہاری ہٹ درمی اور سرکشی ہے نا، کہ تم بھی جانتے ہو کہ شریعتوں کے اندر ناسخ منسوخ ہوتا ہے، یعنی ایک حکم کو پہلے دیا جاتا ہے، پھر اس حکم کو بعد میں ختم کر کے نیا حکم جاری کرنا، یعنی ناسخ ہوتا ہے حکم پچھلے حکم کو ختم کرنے والی نیا حکم۔ تو یہ ان کا رد فرمایا گیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم جو آیت منسوخ کر دیں او ننسیہا، یا اس کو بلا دیں۔ آپ دیکھیں دو الفاظ ہیں اس کے اندر، منسوخ کرنا اور بلا دینا۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون تو یہ ہے، ایک حکم پہلے دیا نا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم جاری فرما دیا۔ آپ دیکھیں شروع میں حکم کیا تھا کفار کے معاملے میں، یہودیوں کے معاملے میں، کہ درگزر کرو ان کی زیادتیوں پہ، زیادتی کرتے ہیں تو درگزر کرو، نہیں ان کو چھیڑو، حکمت عملی کا تقاضا تھا۔ پھر ایک پہلے یہ حکم تھا، پھر حکم اس حکم کو منسوخ کر کے فرمایا ان سے قتال کرو، جہاد کرو ان سے۔ تو یہ ہوتا ہے ناسخ، جس نے پچھلے حکم کو یعنی وہ رحم دلی کو درگزر کرنے کو منسوخ کر دیا۔ اب کفار کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھیں وہ آگے ذکر آئے گا، جس طرح سورہ اپنا فرمایا سورہ کافرون کے اندر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ آپ دیکھیں نا ناسخ منسوخ کا جس بندے کو پتہ نہ ہونا اور وہ کہے کہ میں اٹھ کے قرآن کی تعلیم دوں، تو وہ نقصان کرے گا اپنا بھی دوسروں کا بھی۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہے، کون سا ناسخ ہے، تلاوت کس آیت کی منسوخ ہے، حکم کس کا منسوخ ہے۔ تلاوت کس آیت کی باقی ہے لیکن حکم منسوخ، یہ اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، ارشاد فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ آیت منسوخ ہے، تلاوت اس کی منسوخ نہیں ہے، حکم منسوخ ہے۔ اب حکم فرمایا قاتلوا قتال کرو مشرکین سے، جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو اب تمہارے لیے تمہارا دین نہیں، یا تو دین اختیار کرنا پڑے گا یا محکوم بن کے رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا۔ تو شدت تو ہے اسلام کے اندر جہاد کے حوالے سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہم کہیں کہ جناب ہم بالکل کمزور مسکین بن کے بیٹھ جائیں، نہیں جی نہیں۔ تو وہ سارا اپنے زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے ناسخ اور منسوخ جاری ہوتا رہا۔ تو اب اس کے اندر یہ کافی یہ نا ڈیٹیل ہے اس کے، وہ آپ ذرا غور سے اور اس کو تفصیل سے نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اگر آپ کو یاد رہی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آگے میں ساتھ ساتھ عرض کرتا جاؤں گا کہ کون سی آیات منسوخ ہیں، کون سی آیت ناسخ ہے، کس آیت کی تلاوت کا حکم باقی ہے، کس آیت کی تلاوت کا حکم ختم ہو گیا، اور کون سی آیات قرآن سے یعنی معاف کر دی گئی ہیں، اٹھا لی گئی ہیں، پہلے نازل ہوئیں پھر ان کو جہاں لکھا ہوا تھا وہاں سے مٹا دیا گیا، یا ذہنوں کے اندر سے وہاں سے مٹا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں نسخ یعنی ختم کرنا، منسوخ کرنا، اس کا یہ معنی ہے۔ تو اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک اس کا معنی ہے لکھنا اور نقل کرنا، نسخ نون سین خا، نسخ کا دو معنی، پہلا معنی ہے لکھنا اور نقل کرنا۔ اس معنی کے اعتبار سے سارے کا سارا قرآن پاک منسوخ ہے، اس اعتبار سے لکھنا اور
نقل کرنا، تو اس اعتبار سے تمام کا تمام قرآن پاک منسوخ ہے۔ وہ کیسے کہ تمام کا تمام جو قرآن پاک ہے لوح محفوظ سے نقل کر کے آسمان دنیا کے بیت العزت پر منتقل کیا گیا، نقل کیا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ تو اس اعتبار سے یعنی نقل کرنے کے اعتبار سے سارا قرآن پاک منسوخ ہے، یہ اس کا ایک معنی۔ اور یہ الفاظ جو ہیں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نسخ کا لفظ اس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور فرمایا بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی لکھنے کے اندر، نقل کرنے کے اندر اس ایک نسخ کا معنی لکھنے کے اندر اور نقل کرنے کے اندر آتا ہے، تو یہ قرآن کے اندر یہ معنی استعمال ہوا۔ پھر دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کو زائل کرنا، کسی چیز کو زائل کرنا یعنی ختم کر دینا، زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ اور اس کی اب دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے۔ پہلی قسم اس نسخ کی کہ کسی چیز کو زائل کرنا، ختم کرنا، اس کی دو قسمیں۔ اور پہلی قسم وہ یعنی کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام قائم کر دیا جائے۔ جس طرح میں مثالیں دے چکا ہوں ابھی پہلے کچھ حکم تھا، پھر اس کے قائم مقام دوسرا حکم آ گیا۔ جیسا کہ عرب کے اندر کہا جاتا ہے، عرب کہتے ہیں نا بڑھاپے نے جوانی کو منسوخ کر دیا، یا جوانی نے بچپن کو منسوخ کر دیا۔ تو یعنی جوانی کی جگہ اب کیا بڑھاپا آ گیا، جوانی کی جگہ کیا بڑھاپا آ گیا، بچپن کی جگہ کیا جوانی آ گئی۔ ایک حکم کو زائل کر کے دوسرے حکم کو قائم مقام کرنا، اس کا معنی یہ یعنی ایک نقل کرنا یہ۔ اور یہی فرمایا کہ ہم جس آیت کو ما ننسخ من آیات، جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں ناتی بخیر، اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اس کا معنی شرعی معنی بنے گا ایک چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دینا۔ اور دوسرا ناسخ وہ ہے کسی چیز کا، اسی کی قسم، کسی چیز کا قائم مقام کیے بغیر اس کو بالکل زائل کر دینا، اس کو اذہان و قلوب کے اندر سے محو کر دینا، بغیر کوئی قائم مقام کیے۔ جس طرح میں نے مثالیں دی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اس چیز کی؟ اگر نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں۔ بالکل اس کے اندر ایسی کسی چیز کا قائم مقام کیے بغیر اس کو زائل کر دینا، جیسے ارشاد فرمایا او ننسیہا، کہ ہم اس کو بلا دیتے ہیں۔ قرآن کے یہ الفاظ اوپر دیکھیں نا آپ کہ او ننسیہا، کہ یا اس کو ہم بلا دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیات ناتی بخیر، اس سے مراد پہلی تعریف ہے کہ کسی چیز کو زائل کر کے اس کے قائم مقام دوسری چیز کو کر دینا۔ او ننسیہا، ہم اس کو محو کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے کوئی حکم تھا اس کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا، محو کر دیا گیا۔ اور اس پر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بعض صحابہ اکرام کو بعض آیات یاد تھیں، حفظ تھیں، لیکن جب ان آیات کو محو کیا گیا، مٹایا گیا، ختم کیا گیا اللہ کی طرف سے، تو ان کے اذہان سے بھی وہ آیتیں نکال لی گئی۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی یاد کرنے کی، لیکن یاد نہ ہو سکی۔ آپ دیکھیں مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا، اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ زر بن حبیش، راوی کہتے ہیں زر بن حبیش ہابا یاشین، کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا ابی بن کعب صحابی رسول نے کہا کہ تم سورہ احزاب کی کتنی آیات پڑھتے تھے؟ تو میں نے عرض کیا 73 آیات، 73 آیات۔ تو صحابی رسول نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی بڑی تھی۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ بقرہ۔ تو فرمایا مجھے یاد ہے حضرت ابی بن کعب، یہ وہ ہستی ہیں عظیم الشان ہستی،
عالم جنہیں کہا جاتا تھا صحابہ کرام کے اندر سے، تو کہا کہ مجھے یاد ہے سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بڑی یا اس جیسی صورت تھی، اور کہا کہ ہم اس میں یہ آیت بھی پاتے تھے کہ جب بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت فعل بد کریں تو ان کو رجم کیا جائے، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما، کہ جب بوڑھا مرد فرجموہما البتہ تھا، تو یہ آیت موجود تھی اس وقت کہ جب بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت فعل بد کریں، زنا کریں، تو فرمایا اس کو رجم کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت ہم اس کے اندر پاتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت والی سزا ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ فرمایا پھر ان میں سے جو آیات محو کر دے گی وہ محو کر دے گی، یعنی مٹا دے گی۔ پھر اسی طرح امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ احزاب پڑھی تھی، اور مجھے اس کی 70 آیات بلا دی گئی، 70 آیات بلا دی گئی جن کو اب میں نہیں پاتا۔ تو یہ فرمایا او ننسیہا، قرآن اس پہ گواہ ہے۔ یہی آیت کریمہ جس میں ابھی بحث جاری ہے، آیت نمبر آپ دیکھیں نا، وہی آیت نمبر 106، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیات او ننسیہا، یا اس کو بلا دیتے ہیں، تو یہ بلا دی گئی تھی ان کو آیات، صحابہ اکرام کو بھی بلا دی گئی۔ پھر اس کے بعد امام بائقی نے دلائل النبوہ کے اندر ایک واقعہ روایت نقل کی کہ ایک انصاری صحابی رات کو بلا ناغہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور بلا ناغہ تہجد میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پڑھتے تھے جو انہیں یاد تھی۔ تو ایک دن اٹھے، سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اور اس کے بعد انہیں سورت یاد ہی نہ رہی، کیا پڑھنا تھا انہوں نے، سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے، سورت ذہن سے نکل گئی۔ دن چڑھا تو صحابہ سے باقی سے ذکر کیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ذہن میں بھی وہ صورت نہیں رہی، اب ہم بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن سے نکل گئی، نہیں آ رہی ذہن کے اندر۔ تو پھر یہ سارے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی۔ فرمایا اس کے حکم اور تلاوت، اس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو چکے ہیں، اور فرمایا جن چیزوں پہ وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک نہ رہے۔ او ننسیہا، یہ فرمایا کہ یا جس کو ہم محو کر دیں، جس کو بلا دیں، تو یہ خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ۔ آگے فرمایا نا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ پھر آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمینوں اور آسمانوں میں؟ اللہ ہی کی بادشاہت ہے نا، ملک السماوات والارض، تو اللہ جو چاہے اپنی ملکیت میں کرے، کون اس کو روکنے والا ہے یہودیوں، ہے مشرکین، تم کس بات پہ اعتراض کرتے ہو؟ تمہاری شریعت کے اندر بھی اللہ نے ناسخ و منسوخ جاری فرمایا، اس سے پہلے بھی جاری، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسیہا، جس آیت کو جو آیت ہم بلا دیں، منسوخ کر دیں، یہ آیت کریمہ ہے جس کا ابھی آپ کے سامنے یہ ذکر چل رہا ہے۔ مزید اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس آیت کے اس ٹکڑے پہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، مفسرین نے، ائمہ دین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑی بڑی بحث کی، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین قرآن کا یہ باب ہے کہ جب تک پتہ نہ ہو کہ کون سا حکم منسوخ ہے، کس حکم نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے، پھر تو بندہ راہ نہیں پا سکتا نا کسی معاملے کے اندر بھی، شرعی معاملات کے اندر، ویسے بھی معاملات کے اندر بندہ سیدھی راہ نہیں پا سکتا جب تک اسے پتہ نہ چلے۔ تو پھر ارشاد فرمایا ناتی بخائرن، آپ دیکھیے آگے لکھا ہے نا ناتی بخائرن، کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، منسوخ کرنا اور بلا دینے کی مثالیں آپ نے سن لی پیچھے، جس طرح میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا ناتی بخائرن، اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے پہلے حکم تھا کہ 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کیا جائے، پہلے یہ حکم تھا
کہ تم سے 10 گنا تک جو زیادہ لشکر 10 گنا تم سے زیادہ جو لشکر ہو، گھبرانا نہیں، اس کے ساتھ جہاد کرنے، تم نے ڈٹ جانے۔ لیکن یہ حکم منسوخ کر کے پھر 2 گنا تک کے لشکر تک محدود کر دیا گیا کہ 2 گنا کا لشکر ہو تو تم سے دگنا لشکر ہو تو اس کا مقابلہ تم نے ڈٹ کے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح بخائرن ناتی بخائرن، اس سے بہتر، یعنی ثواب، زیادہ ثواب اس میں۔ پہلے شروع میں کیا تھا؟ روزہ رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی۔ روزہ رکھنے ہر بندے کو فدیہ کی اجازت، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو فدیہ دے لے۔ لیکن بعد میں زیادہ ثواب کی خاطر فدیہ صرف معذور لوگوں کے لیے رہ گیا، مجبور لوگوں کے لیے رہ گیا، تو پھر روزہ نافذ کر دیا گیا کہ اس کے اندر فدیے کی بجائے زیادہ ثواب روزہ رکھنے کے اندر ہے۔ تو یہ ثواب میں زیادہ حکم جس کو اللہ رب العزت نے تبدیل فرمایا کہ پہلے ہر بندہ فدیہ دے سکتا تھا، چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ دے، لیکن پھر صرف وہ فدیہ وہی دے سکتے تھے جو روزہ نہیں رکھنے کی طاقت رکھتے، پھر دوسرے جو سب روزہ رکھیں گے۔ دیکھیں خانہ کعبہ، تحویل قبلہ، اس میں بھی وہ اس برابر کی سہولت ہے، اس میں بھی برابر کی سہولت ہے، وہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر۔ فرمایا او مثلیہا، یا اس کی مثل ہم لے آتے ہیں حکم، یا مثل آیت لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کیا، دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا برابر درجے کی سہولت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر یہ ناسخ و منسوخ کا سلسلہ چلتا ہے، اور اس کے اندر سب سے آسان جو آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، سب سے آسان تشریح کہ حکم شرعی سے سابقہ حکم شرعی کو زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ اب اس کے اندر آسان تعریف آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العزت اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کسی حکم کو بیان کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول پہلے کسی حکم کو بیان کرتے ہیں، اور وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے علم میں کسی خاص مدت تک ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے علم میں کسی خاص مدت تک ہوتا ہے، مگر چونکہ اس حکم کی مدت بیان نہیں کی جاتی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکم دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ تو اللہ رسول بہتر جانتے ہیں نا، تو وہ اس حکم کے ساتھ اس کی مدت بیان نہ ہونے کی وجہ سے عوام الناس سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم دائمی ہے، اور پھر جب اللہ اور اس کا رسول اس حکم کو زائل کر دیتے ہیں کہ اب اس سے پہلے حکم کو اب منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا رسول زائل کرتے ہیں اس حکم کو، تو اس جو پہلے والا حکم ہے اس کو منسوخ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس ناسخ کے ذریعے اللہ یا اس کا رسول اس پہلے حکم کی مدت بیان فرماتے ہیں۔ ہم ناسخ منسوخ کہتے ہیں نا، منسوخ ہو گیا، زائل ہو گیا۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے حکم کو وہ زائل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، حالانکہ جو حکم ختم کیا گیا وہ اسی مدت تک تھا اللہ رسول کے نزدیک، اسی ایک معینہ، لیکن لوگوں کو نہیں بتایا تھا اللہ اس کے رسول نے۔ جب اس حکم کی مدت پوری ہوگی تو اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسخ سابق حکم شرعی کی مدت کا بیان ہے، نسخ سابق حکم شرعی کی مدت کا بیان ہے کہ اتنی مدت کے لیے یہ حکم تھا، جب وہ مدت پوری ہوگی اللہ نے منع فرما دیا۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ ہے۔ پھر اس کے اندر مزید ڈیٹیل آپ سماعت کیجئے کہ تلاوت کے اعتبار سے بھی نسخ کی قسمیں ہیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی ہے اور نسخ کے اعتبار سے بھی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ تو میں نے آپ سے چیدہ چند صورتیں عرض کر دی ہیں، ورنہ اس کے اندر ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو ناسخ منسوخ؟ آپ دوبارہ سن کے بھی نہیں آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، جس کو میں عرض کیا نا، وہ گروپ بنانے کا مقصد یہی ہے۔ ابھی سمجھنا ہے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل، تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی 3 صورتیں ہیں، تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی، آیت کی تلاوت منسوخ ہو جائے مگر اس کا حکم باقی رہے، جس طرح میں نے عرض کی نا، او ننسی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو محو کر دیتے ہیں، ذہنوں سے اٹھا دیتے ہیں، مگر اس کا حکم باقی رہے۔ ایک صورت یہ ہے، آیت کی تلاوت منسوخ ہو جائے مگر اس کا حکم باقی رہے، جیسا کہ جس طرح میں نے عرض کیا پچھلی حدیث مبارکہ میں حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے، سورہ احزاب کے حوالے سے،
کہ الشیخۃ والشیخۃ والشیخۃ الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما البتہ، کہ جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت فعل بد کریں تو ان کو دونوں کو رجم کیا جائے۔ تو یہ پہلے حکم تلاوت تھی، موجود تھا، اب اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی، لیکن اس کا حکم باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے، تلاوت اس کی منسوخ ہو چکی۔ اور یہ پہلے تلاوت تھی، اس کو شیخ البانی نے، بہت بڑے محدث جن کو تقریباً اتھینٹک سمجھا جاتا ہے کئی طبقات کے اندر حدیث کے معاملے میں، تو انہوں نے السلسلہ الصحیحہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 972 میں اس کو حدیث نمبر 2913 کے اندر اس کو نقل کیا، انہوں نے بھی السلسلہ الصحیحہ کے اندر، کہ یہ جو آیت کا حصہ تھا الشیخ و شیخۃ، جب وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت فعل بد کریں تو اس کو رجم کیا جائے۔ تو اب آیت کی تلاوت منسوخ ہو جائے مگر حکم باقی رہے، تو یہ مثال ہے اس کی۔ یہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر حکم باقی ہے کہ جو بھی یہ فعل بد کرے گا شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا، یہ حکم باقی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت موجود رہے مگر حکم منسوخ ہو جائے، قرآن کے اندر یہ بھی ہے۔ آیت تو ایک ہے، آیت منسوخ ہو جائے، تلاوت ختم ہو جائے اس کی، لیکن حکم باقی رہے، جیسے زنا کی سزا کے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر یہ فعل بد کریں تو ان کو رجم سنسار کرنے کا حکم ہے، یا خود اقرار کریں یا 4 گواہ اس پہ گواہی دیں۔ تو دوسرا، آیت موجود رہے مگر حکم منسوخ ہو جائے، جیسے قرآن حکیم کی آیت نمبر 240 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، ارشاد فرمایا اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں تو اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ میں نے دوسری قسم بتائی تھی تلاوت کے اعتبار سے کیا، کہ آیت موجود رہے مگر اس کا حکم منسوخ ہو جائے۔ تو یہ مثال ہے، آیت بھی موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر تم، تو ان بیویوں کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے، نان نفقہ دیا جائے، انہیں گھروں سے نہ مطلب کیا کہ اس آیت میں 1 سال کی عدت بیان کی جا رہی ہے، گھر سے سال تک نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی دوسری صورت جو ناسخ ہے اس آیت کریمہ کی، جس نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، اسی کے چند الفاظ یہی ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، فرمایا تو وہ عورتیں جو اپنے آپ کو عقد ثانی سے، وہ فرمایا جب تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، تو فرمایا وہ عورتیں اپنے آپ کو عقد ثانی سے 4 ماہ 10 دن تک رو کے رکھیں۔ تو عدت کتنی ہوئی؟ 4 ماہ 10 دن، یعنی عدت وفات ہے یہ عورت کی۔ پہلے کیا تھی اس آیت کریمہ کے اندر؟ 1 سال۔ تو اب سب کو پتہ ہے نا 4 مہینے 10 دن، تو پہلے 1 سال تھی۔ تو کیا آیت موجود رہے مگر حکم منسوخ ہو جائے، یہ قرآن حکیم کے اندر یہ یعنی نسخ کے تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی دوسری قسم ہے۔ تو اب اس قرآن کی اس آیت نمبر 234 نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، اس کا وہ آیت موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے مگر اس کا حکم نہیں ہے۔ اب عدت جو ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی زوجہ کی۔ اب اس کے اندر میں آپ سے تھوڑی سی یہ عرض کر دوں، ڈیٹیل عرض کر دوں کہ وہ ویسے اگر کوئی طلاق دے تو عدت کتنی ہے؟ ویسے اگر کوئی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے نا، استبرۂ رحم کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی دوسری صورت تھی کہ آیت موجود رہے مگر اس کا حکم منسوخ ہو جائے، اور تیسری قسم تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائے۔
تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائے. پہلی قسم تھی تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم باقی رہے. دوسری تھی تلاوت موجود رہے مگر حکم منسوخ ہو جائے. اور تیسری تھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں. یہ ناسخ و منسوخ یہ قرآن حکیم کے اندر پایا جاتا ہے. جس طرح کہ پہلے ایک آیت تھی عشر رضاعت معلومات، یعنی 10 گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی. 10 گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی، جو رضاعی رشتہ ہے وہ ثابت ہوتا تھا. اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب اس کا حکم بھی باقی نہیں، تلاوت بھی باقی نہیں ہے. اب رضاعت کا حکم ہے کہ صرف 1 گھونٹ اگر دودھ پی لیا کسی عورت کا بچے نے 2.5 سال سے پہلے 2 سال کی عمر تک تو وہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا. اس کے عورت کے بچے اس کے بہن بھائی ہوں گے. تو یہ رشتہ رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی 3 قسمیں تھیں. اور اس کے بعد اب نسخ کی جو ہے نا 4 صورتیں ہیں. نسخ اس کی جو 4 صورتیں ہیں، پیچھے تلاوت کے اعتبار سے آپ نے سنا، اس نسخ کی 4 طریقے سے نسخ ہوتا ہے شریعت کے اندر. پہلا آیت کا نسخ آیت سے، قرآن حکیم کی آیت کا نسخ وہ قرآن کی آیت سے ہو. اللہ رب العزت اپنے پہلا فرمان کو نسخ جس طرح فرمایا ناتی بخائر منہا و مثلیہا، کہ ہم جس آیت کو منسوخ کریں یا محو کر دیں، بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. اور تو یہاں آیت کا نسخ آیت سے، جیسے قرآن حکیم میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کفار سے فرمایا جا رہا ہے. تو پھر اس کی ناسخ یہ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور فرمایا اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو. تو وہ جو حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے. لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. تو یہ آیت کا نسخ آیت سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس کا. اور دوسرا حدیث کا نسخ حدیث سے، جس طرح قرآن حکیم کی بعض آیت بعض کو منسوخ کرتی ہیں، اسی طرح احادیث بھی بعض احادیث کو منسوخ کرتی ہیں. اللہ کے رسول کے فرامین وہ بھی اللہ کی منشا اور مرضی سے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. اللہ جو ان پہ وہی فرماتا ہے یا اللہ کی مرضی سے وہ ارشاد فرماتے ہیں، بولتے ہیں. تو وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بعض فرمان کو اپنے فرمان کو منسوخ کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھیں، ایک مثال دوں گا صرف وقت کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے. پہلے ارشاد فرمایا قربانیوں کا گوشت 3 دن تک رکھنے کی ممانت تھی. قربانی کا گوشت 3 دن تک رکھنے کی ممانت فرمائی تھی کہ 3 دن تک نہ رکھو، اس کو تقسیم کرو. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس وقت قید سالی تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد اس حکم کو آپ نے منسوخ فرما دیا، فرمایا اب تمہیں رکھنے کی اجازت ہے جب معاملات ٹھیک ہو گئے. تو پہلے حکم کو منسوخ فرما لیا، تو اب قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ خود اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حکم کو منسوخ فرمایا. اس کا نسخ حدیث سے بھی ہوتا ہے، یہ دوسری قسم. اور آیت کا نسخ حدیث سے، قرآن کی آیت کا نسخ حدیث سے بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن کی بعض آیت یا نسخ جو ہوتا ہے وہ حدیث سے بھی کیا جاتا ہے. آپ مثال دیکھیں، قرآن حکیم کے اندر غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنے کا جواز ہے یا نہیں ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو یہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنے کا جواز ہے. یہاں پہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ غیر سجدہ تعظیمی منع ہے تمہیں. تو اس سجدہ تعظیمی کے حکم کو جس کی قرآن کے اندر جواز ہے، اللہ کے رسول نے اپنے فرمان سے منع فرما دیا، منسوخ کر دیا. یعنی اس حکم کو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بشر کو لائق ہوتا کہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ممانت کر دی کہ سجدہ تعظیمی سمت پہ حرام ہے. تو کبھی آیت کا نسخ حدیث سے ہوتا ہے، جس طرح کے سجدہ تعظیمی جو قرآن سے ثابت ہے. قرآن کے اندر سجدہ تعظیمی کی کہیں ممانت نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ممانت ہے اس کی.
تو قرآن کے اس حکم کو اللہ کے رسول کی حدیث نے منسوخ کیا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، آیت کا نسخ حدیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے۔ ویسے اصول یہی ہے کہ قرآن کی آیات کا جو نسخ ہوتا ہے وہ متواتر حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ بعض نے اخبار احاد سے بھی مراد لی ہے اس کا کہ نسخ ہو سکتا ہے، لیکن متواتر حدیث مبارکہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو۔ متواتر حدیث جو چلتی آ رہی، جس کو ہزاروں لوگ روایت کرتے شروع سے آ رہے ہیں، جس طرح قرآن حکیم کی سند تواتر کے ساتھ ہم تک آئی، متواتر لوگ لاکھوں لوگوں نے اس کو روایت دار، تو اس کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو متواتر حدیث وہ ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ آیت کا نسخ حدیث مبارکہ سے۔ پھر اس کے بعد چوتھا نسخ یہ ہے حدیث کا نسخ قرآن سے ہو۔ حدیث کا نسخ قرآن سے، کہ حدیث کو قرآن کی آیت نے منسوخ کر دیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ 16-17 مہینے بیت المقدس، کتنے سال بنتے ہیں یہ؟ 12 مہینے اور 5 ماہ، 1.5 سال تقریباً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس حدیث کو اللہ کے اس فرمان نے منسوخ کر دیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر فرمایا کہ اپنا چہرہ آپ جو ہے نا مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ مسلمانوں، تم جہاں حیث ما کنتم، تم جہاں کی بھی ہو، اپنا چہرہ جو ہے بیت المسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو جواز اللہ کے رسول، حدیث تھی وہاں پہ کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس کو قرآن حکیم کی آیت نے منسوخ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نسخ کی 4 صورتیں ہیں قرآن حکیم کے اندر، جو ناسخ و منسوخ، جاری و ساری ہوتا ہے، ناسخ جاری ہوتا ہے، جو آیات منسوخ ہوتی ہیں، اس اصول کی روح سے 4 صورتیں ہیں۔ آیت کا نسخ آیت سے ہوتا ہے، دوسری حدیث کا نسخ حدیث سے، تیسرا آیت کا نسخ حدیث سے، اور چوتھا حدیث کا نسخ قرآن سے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کی بحث ہے، جس کے اندر آپ کے لیے بہت، اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوں گی جو آپ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ناسخ آیات کتنی ہے، منسوخ آیات کتنی ہے قرآن کے اندر؟ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تعریف سماعت کر لی، نسخ کی اس کی قسمیں سماعت کر لی، تلاوت کے اعتبار سے، نسخ کے اعتبار سے، اس کی ڈیٹیل آپ نے سماعت کر لی، اس کی تعریف سماعت کر لی۔ اب اس کے بعد قرآن حکیم کی منسوخ آیات کتنی ہیں؟ تو 2 طبقے ہیں علماء اسلام کے، ایک ہے متقدمین، ایک ہے متاخرین۔ متقدمین یعنی جو پہلے والے علماء گزر چکے ہیں، متاخرین جو بعد والے علماء، بعد والے ابھی والے نہیں ہیں، وہ بھی بہت دور کے ہیں۔ متقدمین اور متاخرین علماء میں سے جو متقدمین علماء ہیں، انہوں نے نسخ کی عام تعریف مراد لی۔ مطلب کیا کہ انہوں نے ازالہ کرنے کو بھی نسخ قرار دے دیا، حکم شرعی کے بدلنے کو بھی نسخ قرار دے دیا، عام کی تخصیص کرنے کو بھی نسخ قرار دے دیا۔ عام کی تخصیص کیسے ہوتی ہے؟ ایک حکم عام ہوتا ہے، اس کو خاص کر دینا، تخصیص کر دینا، یہ حدیث سے بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے نا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی عورت اور زانی مرد، ان کو 100 کوڑے، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، ان میں سے ہر ایک کو۔ تو اب یہ عام حکم تھا، اس کے اندر کوئی وضاحت تو نہیں کی گئی کہ وہ جو زانی ہے یا زنا کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے وہ کون ہے، شادی شدہ ہے، کنوارا ہے یا کون ہے۔ تو یہاں پھر نبی کریم اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخصیص فرما دی اس حکم کی کہ جو شادی، یہ حکم صرف کنواروں کے لیے ہے کہ اگر کنوارا کوئی اس طرح کا فعل بد کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ کرے، تخصیص فرمائی، پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو یہ عام، یعنی کہ متقدمین علماء نے تخصیص کو بھی نسخ کے اندر لے لیا،
کسی حکم کے استثناء کو، استثناء سمجھتے ہیں نا آپ، جیسے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین مگر وہ لوگ نہیں، اس کو کہتے ہیں استثناء، جو آگے لوگ آ رہے ہیں، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، حق بات پہ قائم رہنے والے، فرمایا وہ لوگ خسارے کی، تو استثناء ہوتا ہے یہ الا الذین، وہ اس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، تو الا اللہ یہ استثناء کیا جا رہا ہے آگے افراد کو جو ان کے اندر شامل نہیں، تو متقدمین علماء نے استثناء کو بھی نسخ کے اندر لے لیا، تو ان کے اس طرح عام تعریف کی یعنی کہ اس نسخ کی تعریف کے اندر انہوں نے عام معنی مراد لی، عام تو کھلے عام، اس کی نا بہت زیادہ عام تعریف کر دی، تو جس کی وجہ سے ان کی روح سے منسوخ آیات کی تعداد 500 تک جا پہنچتی ہے۔ قرآن کی کل کتنی آیات ہیں؟ 6666، تو وہ یعنی یہ میں متقدمین کا موقف بتا رہا ہوں، ان کے نزدیک 500 آیات منسوخ ہیں قرآن کی، لیکن متاخرین بعد والے علماء نے اس کا رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اتنی عام تعریف نہیں ہو سکتی نسخ کی کہ اس کے اندر ازالہ بھی آ جائے، اس کے اندر حکم شرعی کو بدلنے کو بھی آپ نقص لیں، اس کے اندر تخصیص کو بھی آپ لے لیں، استثناء کو بھی لے لیں۔ انہوں نے اس کی متاخرین محققین علماء نے پھر اس کی نسخ کی تعریف کی کہ دلیل شرعی سے حکم شرعی کے زائل کرنے کو نسخ کہتے ہیں، بس دلیل شرعی سے حکم شرعی کے زائل کرنے کو، حکم شرعی پہلے تھا، دلیل شرعی آئی، حکم آیا، اس نے اس کو زائل کر دیا، بس اس کو نسخ کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے متاخرین علماء میں امام جلال الدین سیوطی نام ہے ایک بہت بڑا، انہوں نے الاتقان فی علوم القرآن جو لکھی، قرآن حکیم کی تفسیر لکھی، تو اس کے اندر انہوں نے پھر اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو تعریف ابھی جاری و ساری ہے جس کو سب مانتے ہیں ابھی، کہ دلیل شرعی سے حکم شرعی کے زائل کرنے کو نسخ کہتے ہیں، کہ ایک خاص مدت تک ایک حکم تھا، اس کو نئی دلیل شرعی آئی، اس نے اس حکم کو زائل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس اعتبار سے، اس تعریف کی اعتبار سے انہوں نے 20 یا 21 آیات کریمہ کو منسوخ قرار دیے، یعنی ادھر 500 تھی، متقدمین انہوں نے عام حکم مراد لیا تھا، تو اس امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان کے اندر 20 یا 21 آیات کریمہ کو منسوخ قرار دیا جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور ہمارے برصغیر و پاک و ہند کے بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو قرآن کے الفوز الکبیر لکھی تفسیر فی اصول تفسیر کی اصول لکھی، اور ان کی یہ کتاب، یہ درس نظامی جو کورس ہوتا ہے نا عالمی، اس کورس میں پڑھائی جاتی ہے تفصیل کے اصول جو ہے، تو بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے پھر تحقیق، اپنی تحقیق جو پیش کی، یہ کہتے ہیں کہ صرف 5 آیات منسوخ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر انہوں نے 5 آیات کو مختص کیا، اور تعریف بیان کی کہ باقی جو 21 امام جلال الدین سیوطی نے کہا 21 یا 20، وہ بعض اس میں سے جو آیات ہیں وہ اس پہ صادق نہیں آتی نسخ منسوخ پہ، لیکن ان سے ہٹ کے فی زمانہ جو علماء ہمارے، جن کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے تبیان القرآن کے اندر جو مفسر بھی ہیں، جنہوں نے شارح بھی ہیں، بخاری اور مسلم کی بھی شرح کی، تبیان قرآن کی بھی شرح کی، انہوں نے 12 آیات کو سلیکٹ کیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مختصراً ترجمہ اب آگے چلے گا، اتنا مشکل نہیں ہے معاملہ، آگے جتنی آیات ہیں وہ سماعت کر لیں۔ یہ آیت کریمہ ما ننسخ من آیات او ننسیہا نأتی بخیر منہما او مثلہا، ارشاد فرمایا کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیات میں سے، او ننسیہا یا اس کو محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہما تو ہم اس کے بدلے اس سے بہتر حکم یا آیت لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس کے برابر حکم لے آتے ہیں۔ منہا شوری جزاک اللہ، نہ بخیر منہا،
او مثلہا کہ ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ زمین و آسمانوں کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے؟ جی یہ بتایا جا رہا ہے ان سب کو کہ تم کیا جانتے نہیں، انہی کو جو انکار کرنے والے ہیں، جانتے نہیں تم اعتراض کس لیے کرتے ہو؟ یہ اللہ کی مرضی ہے نا، جب وہ زمینوں و آسمانوں کا ہر شے کا مالک ہے تو پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس آیت کو چاہے حکم منسوخ کرے، جس حکم کو چاہے منسوخ کرے، اسی کی ملکیت ہر چیز ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہاں مسلمانوں کو خطاب ہے، اور تمہیں اور اے مسلمانوں تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں، یہ تمہارے دوست اور مددگار نہیں ہو سکتے، یہ یہود و نصارہ یا مشرکین تمہارے کبھی قلبی دوست نہیں بن سکتے۔ عام مفاد کے لیے دوستی ہو سکتی ہے لیکن قلبی دوست، فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، پہلے اس سے پہلے جیسے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے ان سے سوال کیے گئے ویسے تم سے سوال کیے جائے؟ کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لوگ وہ طرح طرح کے وہ یہودی سوال کرتے تھے، تو یہاں بھی اس آیت کریمہ کے تحت 3 تفاسیر کی گئی ہیں کہ مخاطب یا یہودی ہیں یا مشرکین ہیں یا مسلمان ہیں۔ تو یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس آپ مکمل کتاب لیں جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، ہمارے لیے دریات جاری فرمائے تب ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ مدینہ پاک کے یہودی جو تھے نبی پاک کے سامنے آپ کے سامنے آ کر انہوں نے یہ کہا تھا، تو مشرکین نے کہا تھا کہ ہمارے لیے وہ جناب جو صفا کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دے، یا وہ فرشتے ہمارے اوپر تارے ڈائریکٹ جو کتاب لے ہم ان کو دیکھیں تب آپ ایمان لائیں، ہمارے سامنے کریں۔ پھر مسلمانوں نے کہا، تیسرا اس کے اندر کا قول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ جناب وہ کہ کاش ہمارے جو کفارات ہیں وہ یہودیوں کے مثل ہوتے، ان کے کفارات ہمارے جو ہے نا ان کے مثل ہوتے، ان کے جو کفارے ہیں جیسے ان کے کفارے تھے ویسے ہی ہمارے ہوتے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ ان کا کفارہ کیا تھا؟ اگر گناہ کرتے تھے تو وہ گھر کی دروازے پہ لکھا جاتا تھا یا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، جب تک وہ کفارہ نہیں دیتے تھے، اس کا ازالہ نہیں کرتے تھے یا اس کو وہ داغتے نہیں تھے، یعنی بہت سخت کفارات تھے ان کے۔ تو مسلمانوں نے جب ایسی تمنا کی تو پھر اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ ایسے سوال کیجئے اپنے رسول سے کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے قبول کیے تھے؟ تو وہ کیا تھا ان کا انجام بھی تمہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہاں لیکن قوی ترین جو راجع قول ہے نا اس کے اندر یہی ہے کہ اس سے مخاطب بھی یہود ہیں، یہ یہودیوں کے سوالات تھے، انہوں نے اس طرح، کیونکہ وہ سیاق و سباق انہی کا چل رہا ہے، سارا سیاق و سباق آپ دیکھیں انہی کا چل رہا ہے۔ تو یہاں سیاق و سباق کے مناسب بھی یہی ہے کہ قوی ترین قول بھی یہی ہے کہ یہاں جو مخاطب ہے نا یہودیوں کے، یہ آیت جو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسے اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے سوال تم نے موسیٰ سے کیے تھے اس سے قبل، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا تو جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو فرمایا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا اس طرح کے سوالات کر کے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جائیں گے۔
تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت کے صدقے معافی عطا فرمائے۔